وسلم على محمد رسول النبي الأمين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأرواح المقربين. حضرات حاضرین و سامعین، آج شوال مبارک کی بات آئی ہے اور مسلمانوں کے لیے آج عید کا دن ہے. حضرات اس ملک کے اندر بیشتر معاشرے حقوق وسیع ہوئے، زیادہ تر بطور خاص اہل آپ کے اہل خانہ سے بلادری واسعاتی ہوئی اس ملک کے اندر حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی اور حضرت سیدنا امام زین العابدین، حضرت سیدنا امام قاسم اور بھی بہت ساری ولادتیں پاس آتے ہیں. اس ماہ کے اندر جو سب سے زیادہ اہمیت والی چیز ہے وہ رب کائنات نے بطور خاص امت مسلمہ کو شب برات کی شکل میں وہ عطا کی کہ یہ ماہ ایک ایسا عظیم برکتوں اور رحمتوں والا ماہ ہے کہ اس کی فضیلت، اس کی عظمت جتنی بھی بیان کی جائے اتنی ہی کم ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر رب کائنات نے امت مسلمہ پر بہت سارے احسانات کیے اور اس میں یہ احسان بھی رب کائنات نے امت مسلمہ پر کیا کہ چند راتیں امت مسلمہ کو ترتیب وار ایک ترتیب کے ساتھ عطا کی اور پھر ان راتوں میں سے ایک رات گزر چکی جو ماہ رجب المرجب کی 27 تاریخ جسے حروف عام میں شب معراج کہتے ہیں، اور دوسری رات جو اس ماہ کے اندر آنے والی ہے جسے ہم حروف عام میں شب برات کہتے ہیں، اور تیسری رات شب قدر جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں.
مسلسل ایک ترتیب کے ساتھ ان ماہ کو دیا، پھر ان ماہ میں سے ان راتوں کو نکالا اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا کیا۔ اور سال بھر میں گنتی کی یہ 5 سے 6 راتیں ہوتی ہیں ایسی بابرکت والی، جنہیں رب کائنات اپنے ہر بندے کو آواز دے کر پکارتا ہے کہ اے میرے بندے، اب تو آ جا میری طرف، ذرا میری پکار کو سن کہ میں تجھے ندا دے رہا ہوں۔ اے میرے بندے، تو پریشان حال ہے، میری بارگاہ میں آ، میری بارگاہ میں آ کر التجا کر، میں تیری پریشانی دور کر، مجھ سے تو مانگ، میں تجھے عطا کروں۔ اور جو لوگ اس رب کائنات کی پکار کو سن کر اپنا جسم کو بستر سے پہلو سے الگ کر کر اس رب کے حضور آموزانی کے لیے آ جاتے ہیں تو رب کائنات انہیں نواز دیتا ہے۔ حضرات نے بتایا یہ جو ماہ رب کائنات نے شعبان المعظم کا عطا کیا ہے، اس ماہ کی سب سے بڑی اور خاص وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ماہ کی 15 تاریخ کو رب کائنات اپنے بندوں کے ان کے حال پر سال بھر کے فیصلے کرتا ہے کہ آئندہ آنے والے سال میں کس نے جینا ہے، کس نے مرنا ہے، کس کو رزق ادا کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا، کون میری بارگاہ میں جھکے گا یا کون نہیں جھکے گا، کس کو پریشانی دینی ہے، کس کو خوشی عطا کرنی ہے، کس کی شادی کرنی ہے، کس کی نہیں کرنی، کس کو اولاد عطا کرنی ہے، کس کو اولاد عطا نہیں کرنی۔ گویا اس رات رب کائنات اپنے بندوں کے فیصلے کرتا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے ماہ شعبان کے لفظ کو ہم ذرا ان پر غور کریں۔ پہلا لفظ جو ہے شعبان، شین، یہ ٹوٹل اس کی 5 حروف ہیں، شین، عین، با، الف، نون، اور ان 5 حروفوں کے پیچھے رب کائنات کی پوشیدہ راز ہے۔ اور پہلا حرف ہے شین کا۔ اب شین کو دیکھیں، یہ شین شرط سے کہ رب کائنات اپنے بندے کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے میرے بندے، یہ شعبان کا مہینہ ہے، ذرا اٹھ میری بارگاہ میں آ، میں تجھے وہ شرف عطا کروں، شعبان شرف عطا کروں جس سے تو محروم ہے۔ دوسرا حرف ہے عین کا، عین، علوم، کہ اے میرے بندے، یہ شعبان کا مہینہ ہے، تو ہر طرف سے گھبرایا ہوا، پریشان پھر رہا، تجھے سکون نہیں مل رہا، اے میرے بندے میری بارگاہ میں آ، میں تجھے علو عطا کروں۔ پھر اس کے بعد تیسرا حرف جو ہے وہ با کا ہے، اور با کا جو لفظ ہے وہ بھلائی کا ہے۔ رب یہ کہتا ہے کہ میرے بندے، تو پھر رہا ہے مارا مارا، کوئی تیرے ساتھ بھلائی نہیں کرتا، ہر شخص تجھ سے برائی کا سوچتا ہے، تو اے میرے بندے آج آجا میری بارگاہ میں تیرے ساتھ بھلائی کا کام کروں،
دنیا کے لوگوں کا احسان دیکھ رہا ہے کہ تو نے اس پر کیسا احسان کیا. کیا میرے بندے اب تو یہ دیکھ رہا ہے کہ اس احسان کا بدلہ وہ مجھے دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ وہ نہیں دے گا تو اے میرے بندے اب تو لوٹ آ میری طرف. میں تجھے الفت عطا کرتا ہوں اور میں تجھ پر ایک ایسا احسان عظیم کرتا ہوں. جب تو میری بارگاہ میں آئے گا تو احسان یہ کروں گا کہ میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کروں گا. اور پانچواں حق فیصلہ نور. یہ نور جو ہے یہ نور سے ہے. جیسے قد جاءکم من اللہ نور، نور مصطفیٰ. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کائنات نے پانچواں حرف نور سے کے ساتھ فرمایا کہ یہ نور. رب نے فرمایا اے میرے بندے تو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، تو اندھیروں میں چل رہا ہے، تجھے روشنی چاہیے، تجھے چراغاں چاہیے، تجھے نور چاہیے. کہ یہ دنیا جو ہے یہ اندھیری دنیا ہے. یہ دنیا جو ہے یہاں ہمیشہ آندھی ہے، راستے اندھیرے ہیں، روشنائی نہیں ہے. اے میرے بندے اب تو لوٹ آ میری طرف، میں تجھے نور عطا کروں. اور ایسا نور جو تجھے دنیا میں بھی روشنی عطا کرے گا اور قیامت کے دن بھی روشنی عطا کرے گا. فرمایا کہ یہ پانچ حروف واردہ الہی سے بندے کے لیے مخصوص ہوتے ہیں. ان پانچ حروفوں کا مجموعہ صرف رب اپنے بندے کے لیے مخصوص کرتا ہے اور اسے پھر نیکیوں کے دروازے کی طرح اسے کھول دیتا ہے. کہ میرے بندے آپ میرے پاس اور رحمتیں لے کر جاؤ. تو گویا اس ماہ کے اندر رب کائنات نے بہت ساری فضیلتیں اور عظمتیں کی بیان کی. خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ معمول مبارک ہوگا کہ آپ نے فرمایا رجب اور رمضان یہ دو ماہ، فرمایا اس کے درمیان جو تیسرا ماہ ہے جسے شعبان کہتے ہیں، فرمایا کہ یہ شعبان ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس ماہ کے اندر رب کائنات اپنے بندوں کے فیصلے کرتا ہے، اپنے بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے. مگر لوگ اس سے غافل ہیں، لوگ اس سے غافل ہیں. اور غافل کیسے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب یہ رات آتی ہے تو لوگ اپنے تباشری میں گزار دیتے ہیں، لوگ شغل میلے میں اس رات کو گزار دیتے ہیں، اس ماہ کو ایسے گزار دیتے ہیں وہ جانتے تک نہیں. حالانکہ رب کائنات خود آسمان دنیا پر آ کر بیدار دے رہا ہوتا ہے. کیا میرے بندے تو کیا کر رہا ہے؟ اب آ میری طرف. اگر تجھے رزق کی کمی ہے تو مجھ سے مانگ، اگر تو بیمار ہے تو صحت مجھ سے مانگ، اگر تو پریشان حال ہے تو اپنی پریشانی مجھے سنا، میں تیری پریشانی کو دور کرتا ہوں. اگر تجھے اولاد کی نعمت چاہیے تو مجھ سے مانگ، میں تجھے اولاد کی نعمت عطا کرتا ہوں. گویا ایسے ہی رب کائنات طلوع فجر تک اپنے بندوں کو ندا دیتا رہتا ہے. کیا میرے بندے اب لوٹا میری طرف؟ تو گویا حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ ایسے غافل ہو جاتے ہیں، رب کی پکار کو سنتے نہیں، اس ماہ کا ادب و احترام کرتے نہیں. اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی ماہ میں روزے کثرت کے ساتھ عبادت کو بند کی کریں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا یہ معمول مبارک ہوگا. حدیث مبارک
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان کے مہینے میں مسلسل روزے رکھتے اور ہم سوچتے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی ناگا نہیں کریں، جب ہم یہ سوچتے تو آپ ناگا کرتے تھے، یعنی روزہ ادا کرتے، اور جب ہمارا یہ خیال ہوتا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ مبارک نہیں رکھیں گے تو آپ بھی روزہ رکھنا شروع کر دیتے اور اپنے آپ کو قبر بستہ ہو جاتے عبادت و بندگی کے ساتھ۔ تو میں نے عرض کیا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس ماہ کے اندر آپ اتنی کثیر تعداد کی عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ اس ماہ کے اندر رب کے پاس اپنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، رب کے ہاں اپنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں اگر میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے کے ساتھ، اگر میرے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو پھر میں روزے کے ساتھ۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شعبان شہری، یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ میرا مہینہ ہے۔ آگے فرمایا رمضان شہر اللہ، یہ جو رمضان ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور دیکھیے رب کائنات نے ترتیب کیسی رکھی، پہلے شب معراج کو رکھا، پھر اس کے بعد شب برات کو، اور پھر اس کے بعد رمضان کو۔ بات میں اس کو ایسے یوں سمجھاؤں گا کہ دیکھو آدمی عمرہ کرنے کے لیے جب جاتا ہے، حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، تو سب سے پہلا کام وہ کیا کرتا ہے؟ کعبے کا طواف کرتا ہے، کعبے کا طواف کرتا ہے، پھر حج اسود کو بوسہ دیتا ہے، اور حج اسود وہ پتھر جسے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کا بوسہ دے تو رب کائنات اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، گویا کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے ماں کے پیٹ سے آج جنم لیا۔ یہ کیوں؟ رب کائنات ایسا کیوں کروا رہا؟ اور یہی معاملہ شعبان رمضان کے ساتھ، یہاں ایک راز ہے بہت پوشیدہ۔ وہ راز کیا ہے؟ وہ راز یہ ہے کہ حج کرنے جاتے ہیں، ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں، حج اسود کا بوسہ لیتے ہیں، صفا مروہ پر سعی کرتے ہیں، وہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ رب یہ کہنا چاہتا ہے کہ اپنے بندے کو، اے میرے بندے اب میرے در پر آ گیا تو اب یہاں سے تو ایک اور در پر بھی جانا ہے، اس در پر بھی جانا ہے تو پہلے اپنے آپ کو اچھی طرح سے دھو لے، دھو، اپنا من صاف کر، اپنے آپ کو صاف کر، اور ایسے صاف کر، پاک کر لے۔ کیوں کہ تو نے اب میرے محبوب کے دروازے پر جانا ہے، تو میرے محبوب کے دروازے پر جانے سے پہلے اپنے گناہوں کو ختم کر، گناہوں کی بخشش کروا، خود کو پاک کروا، پاک کروانے کے بعد اب میرے محبوب کے در پر جا، کیونکہ میرے محبوب کے در پر پاک لوگ جاتے ہیں۔ ایسے ہی رب کائنات نے شعبان المعظم کے ماہ میں فرمایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس ماہ کے اندر رب کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ عائشہ کہ اس یہ جو ماہ ہے اگر میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کے ساتھ ہوں۔ اس لیے حضور نے فرمایا شعبان شہری، کہ شعبان میرا مہینہ، رمضان و شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ، جو رمضان ہے وہ رحمتیں لوٹنے کا مہینہ ہے، برکتیں لوٹنے کا مہینہ ہے۔ رمضان میں جہنم کو بند کر دیا جاتا، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا،
تاکہ رمضان میں تمہیں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، تراویح پڑھے دقت نہ آئے، روزہ رکھے پریشانی نہ پڑے، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے تمہیں کوئی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال پیش کیے جائیں تو کہ میں اس حال میں میں روزے کے ساتھ ہوں، اور یہی وہ راز ہے جو رب کائنات نے عمرہ کرنے والوں کے لیے، حج کرنے والوں کے لیے رکھا۔ اور پھر ابو نصر نے اپنے والد محمد کی اسناد سے روایت کیا، آپ ان کی آسان روایت کرتے ہیں، فرماتے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نقل کرتے فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ، یہ تو مسلسل 30 روزے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان میں رکھتے تھے، یعنی شعبان میں آپ مسلسل روزے رکھتے ہیں۔ فرمایا حضرت ام سلمہ فرماتے ہیں کہ اتنے روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان میں رکھتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ ماہ ہے رب کائنات زندہ لوگوں کے نام کاٹ کر مردہ لوگوں کی فہرست میں لکھ دیتا، زندہ لوگوں کی فہرست سے نام نکال کر مردہ لوگوں کی فہرست میں لکھ دیتا ہے۔ اور پھر رب کائنات جو سال بھر دے لوگوں کو دینا ہو، جو بھی معاملہ ہو، تو رب کائنات اپنے بندوں کے فیصلے کرتا ہے۔ آخر فرمایا کہ اے مسلمان میں یہ چاہتا ہوں اگر میرے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزی کی حالت میں ہوں۔ اور دیکھیے پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کا یہ معمول ہوا ہے، اور حدیث مبارک ہے کہ انبیاء کرام رب کائنات نے معصوم بنایا، گناہوں سے پاک، گناہوں کا ارادہ خیال تک نہیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ معمول ہوا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا شعبان کے مہینے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا، بستر پر نہ پایا، اور میں نے خیال کیا کہ ہو سکتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی دوسری ازواج مطہرات کے پاس گئے، اور جب میں نے دیکھنا چاہا تو میرے ہاتھ حضور کے پاؤں کے ساتھ مس ہوئے، پاؤں کے ساتھ مس ہوئے، تو میں نے دیکھا کہ حضور سجدے میں تھے، زاروں کا نار رو رہے تھے، اور رب کی بارگاہ کے اندر التجا کر رہے تھے، کیا کیا بولا ہے کائنات میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے امت کی بخشش فرما۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم زاروں کے نار رو رہے تھے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رب کائنات نے آپ کے ساتھ یہ وعدہ نہیں کیا، آپ کے ساتھ یہ وعدہ نہیں کیا کہ آپ کو ہر طرف سے معاملے کی اجازت ہوگی؟ کیا رب کائنات نے آپ پر اپنا کرم نہیں کیا؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ یہ بات وجہ ہے تمہاری، رب نے میرے ساتھ وہی معاملہ کیا جو رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا، مگر مجھے یہ بتا کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، بس میں رب کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ یہ تو انبیاء کرام کا تسلسل تھا۔ اور پھر دیکھیے کہ صحابہ کرام کو دیکھیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ آپ روایت کرتے ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ کا یہ معمول مبارک ہوتا کہ اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے، اگر کسی کا قرض دینا ہوتا تو اس کو قرض دیتے، اور حکما قیدیوں کو طلب کرتے، اگر کسی پر حد قائم کی ہوتی تو اس پر حد قائم کر دیتے، اور باقی قیدیوں کو آزاد کر دیتے۔ تاجر جو لوگ تھے وہ اپنے خرید و فروخت میں جلدی کرتے، اور پھر جن کے ساتھ قرضی لینے دینے کا معاملہ ہوتا وہ اس ماہ سے کی 15 رات سے مہینے پہلے اس معاملے سے درگزر کر دیتے، اور باتیں کہ پھر وہ
کوئی صحابہ کرام اس ماہ کی رات کو اٹھ کر قیام اللیل کرتے، ساری رات قیام کرتے، سجود کرتے اور اپنے آپ کو ذکر و عبادت کے ساتھ کمر بستہ کر لیتے اور باتیں کہ جب رمضان کا چاند انہیں نظر آتا، رمضان کا چاند، تو پھر وہ دنیا کے سارے کام چھوڑ کر، دنیا کے سارے کام ترک کر کر پھر وہ اعتکاف میں بیٹھ جاتے، گویا اپنے آپ کو رمضان کے مہینے میں ایسے اعتکاف کی شکل میں بیٹھ جاتے اور رب کائنات کی ہر اپنی باتوں کو منقی کرتے رہتے۔ اور پھر انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب کا شرف فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسی باقی کتابوں پر قرآن مجید۔ رجب کا مہینہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کے مہینے کی فضیلت ایسی ہے جیسے باقی کتابوں پر قرآن مجید کی فضیلت ہے، اور فرمایا شعبان کی مہینے کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام نبیوں پر میں خود ہوں۔ حضور نے فرمایا جیسے تمام نبیوں پر میری فضیلت ہے ایسے ہی شعبان کی دوسرے مہینوں پر فضیلت ہے، اور فرمایا رمضان کی فضیلت دوسرے مہینوں سے ایسے ہے جیسے کل کائنات پر رب کائنات، اور فرمایا کہ رجب یہ بیجائی کا مہینہ ہے، فصل کی بیجائی کا مہینہ، اور شعبان یہ تیاری کا مہینہ ہے، اور رمضان کٹائی کا مہینہ ہے۔ دوستو یہ شعبان کا مہینہ، اس کی بڑی ہی فضیلت و برکات ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس ماہ کے اندر جتنا زیادہ ہو سکے رمضان کی تیاری کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، کوئی کسی کے ساتھ دشمنی ہو، عداوت ہو، اس سے بھی رب کی رضا کے لیے ختم کریں، کیونکہ یہ سال ایسا، یہ ماہ ایسا ہے کہ رب کائنات اپنے بندوں کو فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک سوال کا موجود ذہن کے اندر آ گیا کرتا چلو، یہ آج کل سوشل میڈیا پر پیغام لکھتے تو معافی نامہ، وہ فلاں کو میسج کر دیتا ہے کہ مجھے معاف کر دے رب کی رضا کے لیے، فلاں کو معاف کر دے۔ یہ بھائی کیا ہے؟ میسج کرنے سے معافی نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیں۔ واٹس ایپ یا فیس بک کرنے سے، میسج کرنے سے معافی نہیں ہوتی۔ حقیقی جو معافی ہے وہ دل سے ہے۔ جب تک خود دل سے ہی معاف نہیں کیا، ہزاروں سال ہو گئے ملے نہیں، اور جب یہ رات آئی تو ہم نے میسج کر دیا کہ ہمیں معاف کر دی۔ ہزاروں سال، ہزاروں دن ہو گئے، ملاقات نہیں ہوئی، دشمنی ہے، دروازے کے آگے سے گزر جاتے ہیں مگر حال تک نہیں پوچھتے کہ بھائی کا حال کیسا ہے۔ اور جب یہ رات آتی ہے ہم میسج کر دیتے کہ ہمیں معافی دی جائے۔ اور بھائی یہ غلط ہے، اگر معافی لینی ہو پھر بھائی کے پاس چل کر جائے، اگر معافی لینی ہو پھر جس کے ساتھ دشمنی تھی اس کے پاس چل کر جائے، یہ معافی کا طریقہ، تاکہ وہ بھی دیکھے کہ میرے پاس میرا بھائی چل کر آیا، تاکہ وہ بھی تمہیں رب کی رضا کے لیے حقیقت دل کے ساتھ معاف کر دے۔ اور پھر اس ماہ کے اندر خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ، رجب اللہ کا اور رمضان میری امت کا۔ فرمایا شعبان میرا مہینہ، رجب اللہ کا اور رمضان میری امت کا، اور فرمایا کہ شعبان گناہوں کو دور کرنے والا ہے، شعبان گناہوں کو دور کرنے والا ہے، اور رمضان بالکل
رب کے ہاں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، رب کے ہاں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور رب کائنات اس رات لوگوں کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو حضرات اس وقت وہ رات آ رہی ہے، وہ گھڑیاں آ رہی ہیں، وہ ایسی عظیم بابرکت رات آ رہی ہے، وہ رات جس رات رب کائنات اپنے بندوں کے فیصلے کرتا ہے۔ ایک رات گزر چکی، باقی 5 راتیں ہمارے پاس ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان لمحات کو غنیمت جانیں۔ یہ راتیں دوبارہ نصیب نہیں ہوتی، اگر گزر جائے دوبارہ پھر موقع نہیں ملتا، نہ جانے دوبارہ ملے یا نہ ملے۔ اور ہو سکتا ہو اس رات میں فیصلہ ہو چکے کہ اگر آج ہم زندہ ہیں تو ہمارے نام زندہ لوگوں سے کاٹ کر مردہ لوگوں کی فہرست میں لکھ دیے گئے ہوں۔ اور اسی بات کو حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ اسی رات عبادت کر رہے، تو آپ کی اہلیہ کہنے لگی حضور مجھے یہ بتائے، ذرا سوچے کہ ان لوگوں کا حال کیا ہوگا جن لوگوں کے نام زندہ لوگوں سے کاٹ کر مردہ لوگوں میں لکھ دیے جا رہے ہو۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان لوگوں کو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کی آنکھوں کے سامنے زندہ لوگوں سے نام کاٹ کر مردہ لوگوں میں لکھ دیا جا رہا ہوگا۔ اور پھر آپ فرماتے کہ مجدد الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کا بھی اسی سال آپ کا بھی سال مبارک ہوگا۔ وہ یہ رات ایسی ہے، آج کچھ چہرے بیٹھے ہیں، کل یہ نظر نہیں آئیں گے، پرسوں نہیں آئیں گے۔ اور دیکھیے انسان کے پاس صرف 3 چیزیں ہوتی ہیں، ماضی گزر گیا وہ واپس نہیں آئے گا، ماضی گزر گیا کبھی واپس نہیں آئے گا، اور پیچھے حال ہے، وہ حال میں ہی کچھ نہ کچھ کرتا ہے، مگر مستقبل جو ہے اس کی خبر نہیں کہ نہ جانے مستقبل میں کیا ہوگا، نہ جانے مستقبل کو دیکھ سکیں گے کہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ وہ عظیم رات آ رہی ہے، برکتوں والی رات ہے۔ آج وقت ہے ہمارے پاس اس رب کی طرف لوٹ کر جانے کا، آج وقت ہے ہمارے پاس اس رب سے لو لگانے کا، آج وقت ہے ہمارے پاس کہ اس رب کی عبادت و بندگی کرنے کا، آج وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنا نامہ اعمال نامہ رب کے حضور جب پیش کیا جائے تو عبادت و بندگی کے ساتھ پیش کیا جائے۔ آج وقت ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر صدق دل سے توبہ کر کر اس رب کائنات کے حضور جڑ جائے، اس رب کا عشق ایسا ادا ہو کہ ہر لمحہ ہر گھڑی رب کائنات کے مولا کے مخرے کو تکتے رہے۔ ارے یہ رات ایسی ہے کہ اس رات رب کائنات اپنے بندوں کو نکال دیتا ہے۔